کے بھی پیغامات آئے ہیں. خیر مبارک ماشاءاللہ. سوال یہ کیا جا رہا ہے عرفان میمن فیس بک پیج پر کہ امام صاحب کو تنخواہ کم دیتے اور دیگر کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس پر بھی کچھ فرمائیں. ہاں امام صاحبان کو ہمارے یہاں پاکستان میں تو پھر بھی واجبی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں. ہند میں بہت مظلومیت سنی تھی، بہت کم ہوتی تنخواہیں. تو یوں پھر اب امام چاہیے کڑاکے کا بیان کرتا ہو اور بہترین قاری ہو، پکا حافظ ہو، خطیب شعلہ بیان ہو، سب اس میں یہ گرڈز چاہیے ان کو. پھر بھی تنخواہ خیر ایسے اماموں کی تو تنخواہ ہوتی ہے واجبی سی جو خطیب شعلہ بیان ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہے مظلومیت اس میں. اب ظاہر ہے کہ جو عرف ہوگا اسی کے مطابق وہ چلیں گے. کیا کیا جائے اس میں؟ لوگ پھر چندہ بھی تو پورا نہیں دیتے نا. ہاں مخیر اسلامی بھائی جو ہے نا یہ آگے آئیں کہ امام کی کچھ نہ کچھ منتھلی ان کے لیے باندھ دے. امام صاحب سے پوچھے نہیں کہ تنخواہ کتنی ہے، ہو سکتا ہے بیچارہ شرمائے شرمندہ ہو. یہ خود بخود جیسے جمعے کے جمعے کوئی مالدار لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو اگر 500 روپے مٹھی میں دے دیے نا جمعے کے جمعے، ان کی کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ ان کو تو زیادہ ملے گا. تو اس طرح کیا امام صاحبان جو ہے نا یہ بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں. نہ یہ سوال کرنا بھی چاہیں تو ہم لوگ نہیں کرنے دیتے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سوال نہیں کرنا ہے، کیونکہ اپنی شخصیت داؤ پہ لگا کر چند سکے حاصل کرنا یہ عقل مندی تو نہیں ہے ظاہر ہے. تو روکھی سوکھی سے گزارا کرنا ہے، لیکن کیونکہ امام ہے یہ اس کو دین کا خادم ہونا چاہیے. یہ عام نوکروں کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میری ملازمت ہے. نہیں، آپ کی سرداری ہے، بادشاہت ہے آپ کی. تو یوں مطلب یہ کہ مدد کرنی چاہیے. ہر جمعے کو امام کو کوئی 500 پیش کر دے، کوئی 100 پیش کر دے، کوئی 1200 پیش کر دے. 11ویں کا مہینہ آ گیا تو 1100 پیش کر دیں. اگر ہر مسجد کے امام کو یہ دو چار نمازی بھی کوئی 1000 2000 دے دیں گے نا تو میرا خیال ہے بیچارے کا وہ گزارا ہوتا رہے گا. اب یہ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد بہت مال ہے، نکاحیں پڑھاتا ہے، واز کرتا ہے، تو اس کے یہ نذرانے آتے ہیں، اس کو تو کھانا آتا ہے، روٹیاں آتی ہیں. تو یار تمہارے پاس جو کروڑوں روپے پڑے ہیں یار یہ بھی تو دیکھو یار. امام کی تو اگر امام تھوڑا محتاط رہے نا تو 100% حلال آمدنی اس کے لیے تو آسان ہے کہ یہ کر سکتا ہے. بیپاری جو ہے نا اس کا بچنا بہت مشکل ہے حرام سے اس دور میں. مالدار اگر بولے کہ میرا سارا مال حلال ہے تو یہ اس کے لیے اور بھی مشکل ہے. اس کو مسائل بھی نہیں پتا ہوتے عام طور پہ کہ وہ سود میں بیچارہ جا گرتا ہے. پھر ٹیکس کی چوریاں ہوتی ہیں، تو سود کا گیم بھی بہت ہوتا ہے اس میں. کاروبار میں، بڑے کاروبار میں زیادہ ہوتا ہے. رشوتوں کے بغیر چلنا دشوار ہوتا ہے اس لائن میں. بدقسمتی سے حالات ایسے ہوئے. تو امام کو کوئی رشوت نہیں مانگتا، کوئی ٹیکس نہیں مانگتا الحمدللہ. تو یوں امامت جو ہے نا یہ ایک ان مانو کر ایک ستھرا ذریعہ ہے روزی کا، جبکہ ہو امامت کا اہل. نہ اہل امامت کرے گا تو سب کی نمازوں کا بوجھ اٹھائے گا، پھنس جائے گا. تو اس لیے جس کو امامت کی صلاحیت ہے اس کو تو امامت کرنی چاہیے. اور یہ ریس نہیں کریں کہ وہ بینک کا مینیجر جو ہے میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، میری دستبوسی کرتا ہے، مگر اس کی تنخواہ 3 لاکھ روپے اور میری تنخواہ 15,000 ہے. یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ نہ کہیں. کیا آپ کسی سودی اڈے میں پسند کریں گے کہ آپ سودی اڈے میں اور آپ دستبوسی کریں؟ آپ کی جو دستبوسی ہو رہی ہے، میں صحیح بولتا ہوں کہ بڑے بڑے لیڈر کی بھی کوئی دستبوسی نہیں کرتا ہوگا کہ آپ کے لوگ دستبوسی کرتے ہیں. بچہ لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، گڑ گڑاتے ہیں کہ رات بھر روتا رہا، سویا نہیں، مولانا دم کر دو نا. کسی بڑے کو ایم این اے کو ایم پی اے کو جا کے کوئی نہیں بولے گا دم کر دو، بلکہ ڈریں گے کہ یہ دم کر دے گا تو کہیں دم نہ نکل جائے اس کا، میرے بچے کا. یہ مولانا اچھا آدمی ہے کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے. تو یوں آپ سمجھا کرو کہ آپ کی تنخواہ زیادہ ہے، کم نہیں ہے.
کیونکہ آپ کو ملی ہے عزت. عزت پیسوں سے تھوڑی ملتی ہے. مالدار کی عزت ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے پیسوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جب یہ بیچارہ دیوالیہ ہوتا ہے نا تو ان کو پولیس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, اخبار میں آتا ہے کہ فلاں ڈیفالٹر ہو گیا, آتا ہے نا اس طرح. تو یہ مطلب آپ کی تنخواہ بھی اچھی ہے. تنخواہ اپنی جگہ پر گنتی مت کریں تنخواہ کی. آپ کا منصب اونچا ہے, بہت اونچا ہے. آپ کا عہدہ جو ہے نا, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, اور کوئی وزیر ہو, ظاہر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ہی پیچھے پڑھیں گے, آئیں گے تو یہ تو نہیں بولیں گے کہ میرے کو مصلی تو میں نماز پڑھاؤں گا. انڈرسٹوڈ, اپنی اپنی تقسیم ہے. تو اس طرح الحمدللہ آپ کو عزت, وجاہت اور منصب ملا ہوا ہے, اور اس کی قدر کرنی چاہیے. ہرگز اس کی ریس نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی تنخواہ زیادہ, اس کی تنخواہ زیادہ, میری اتنی, میں نے تو اتنا عرصہ پڑھا, اتنا عرصہ پڑھایا, اور بڑا عالم ہوں, مفتی ہے, میں نے دارالفتہ میں بھی اتنے فتوے لکھے ہیں, فلاں یہ وہ, تنخواہ اتنی سی, اور یہ مطلب جس کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی اتنا کماتا ہے. اس کی ریس نہیں کرے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو سب بلا دیا جائے, سورہ فاتحہ نہ آئے اور آپ کو کروڑ روپیہ تنخواہ دے دی جائے. کوئی بھی غیرت مند اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ مجھے کروڑ روپیہ منظور ہے, میں قرآن بھلانا چاہتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے شکر ہی ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے, اور نا شکری نہ کریں. تنخواہ کا رونا نہ روئیں, اللہ پورا کرتا ہے, سب کو پورا کرتا ہے. میں نے جب شروع میں امامت کی نا, جب میری تنخواہ جو شروع ہوئی تھی شاید 250 سے ہوئی تھی, 250 سے میری 250 روپے, 2000 نہیں, 250 روپے میری تنخواہ تھی. پھر جب میں نے جن دنوں ریزائن کیا دعوت اسلامی کی مصروفیت کے بعد, تو ان دنوں جو میری تنخواہ ہو گئی تھی 700 روپے ماہانہ تنخواہ ہو گئی تھی. تو بہرحال تو تنخواہ کو چھوڑیں. میں نے کبھی بھی ڈیمانڈ بھی نہیں کہ میری تنخواہ بڑھاؤ. آپ یقین مانیں, قسم لے لیں مجھ سے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ, کبھی نہیں بولا. یہ باتیں انشاءاللہ یہ یاد رکھتے ہوں گے, اپنے بچوں کو بولتے ہوں گے. اور جب میں جا رہا تھا نا تو میرے متولی نے مجھ سے کہا تھا کہ الیاس بھائی ہم نے بہت امام دیکھے ہیں, اب تم جیسا ہم کو ملے گا نہیں. الحمدللہ یہ مجھے انہوں نے کہا تھا. مجھ سے نفرت نہیں کی ان لوگوں نے, عقیدت, محبت, اور یہ ان کا اظہار رہا. اور اب بھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میرا تذکرہ ہوگا تو یہ میرے خلاف نہیں بولیں گے کبھی. الحمدللہ میں موقع نہیں دیتا تھا, اس لیے آپ بھی موقع نہ دیں, اپنے آپ کو سنبھال کر چلیں. تو اس سے کیا ہوا, دین کی خدمت ہوئی نا. اب اس علاقے میں دعوت اسلامی اگر نعوذ باللہ میں ڈیمیج ہوتا, ویسی حرکتیں کی ہوتی, تو دعوت اسلامی کا کام نہ وہاں ہوتا نہ کہیں ہوتا. سب ایک دوسرے کو بولتے یار یہ تو ہم جانتے ہیں اس کو, سمجھے, یوں بولا تھا اس نے, یوں کیا تھا, یوں کیا تھا, یوں کیا تھا, پیسے کا لالچی تھا, فلاں تھا, اس پارٹی سے اس نے پیسے نکلوائے, اس سے اگلوائے, اور بہانے کر کر کے اس نے یہ کیا. کیا کیا لوگ بولتے. تو پھر تو آپ بھی اتنے جمع ہو کے میرے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے شاید. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, میں تحدیث نعمت کے لیے اور آپ کی تربیت کے لیے, آپ کی ذہن سازی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں بھی ذرا ملے جلے ہوں گے. بعض تو ماشاءاللہ بہت مدینہ ترکیب ہوگی, بعض تھوڑا ہو سکتا ہے کمزور بھی ہوں گے. تو کمزور ہے اس کو طاقتور ہو جانا ہے, اور جو طاقتور ہے اس کو مزید قوت حاصل کرنی ہے. اور شیطان کے خلاف جنگ, اگر امام مضبوط رہا تو شیطان کو بھاگتے بنے گی. جہاں امام کمزور پڑا وہاں امام کے ساتھ ساتھ وہ علاقہ بھی ڈوب سکتا ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آج ہمارے ساتھ مرید کمپیوٹر بھی ہے,